الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک اہم مسئلے کے حوالے سے صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تنہائی کے اندر اپنی زوجہ کو زبان کے ذریعے سے طلاق دی، بول کر اس نے طلاق دی، اب اس نے تنہائی میں طلاق دی کہ وہاں پہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، اس کی طلاق کو اس کی زوجہ نے بھی نہیں سنا، کسی اور فرد نے بھی نہیں سنا، تو آیا تنہائی کے اندر اس انداز میں دی ہوئی طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق واقع ہونے کے لیے کسی اور کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے اندر تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ نکاح کے نافذ ہونے کے لیے کم از کم 2 شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ تو نکاح کے نافذ ہونے کے لیے تو کسی اور کا ہونا ضروری ہے، لیکن طلاق کے واقع ہونے کے لیے کسی اور بندے کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی کے اندر بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ کسی ایک فرد نے بھی اس کو نہ سنا ہو۔ زوجہ کا سننا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، کسی اور بندے کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تنہائی کے اندر زبان کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس میں ایک شرط ضرور ہے کہ کم از کم وہ اتنی آواز کے اندر بول کر طلاق دے کہ اس کے اپنے کان اس آواز کو سن سکیں۔ اگر اس شخص کے اپنے کان اس آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق نافذ ہونے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر اتنی آہستہ آواز سے بولا یا کسی شخص نے دل ہی دل کے اندر طلاق دی، زبان سے کہا ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ زبان سے اتنی آہستہ آواز سے زبان کو حرکت دی، طلاق دی کہ اس کے اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں پہنچی، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر اتنی آہستہ آواز کے اندر وہ شخص طلاق دے کہ کم از کم اس کے کان اس آواز کو سن سکے۔ کانوں نے نہیں سنا کسی رکاوٹ کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے طلاق نہیں ہوئی۔ اگر بیچ میں شور آ گیا، کوئی اور وجہ آ گئی کہ جس کی وجہ سے کان اس آواز کو نہ سن سکے، تو طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ شور نہ ہوتا تو آواز کان تک پہنچ جاتی۔ تو اتنی آواز کم از کم اس میں ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر طلاق دے یا بولے تو اس کی جو آواز ہے وہ اپنے کان تک پہنچ جائے، اس کے کان اس کو سن لیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جو تنہائی کی طلاق ہوتی ہے شرعی اعتبار سے وہ نافذ العمل ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر طلاق واقع ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کی زوجہ موجود ہو یا کوئی اور فرد موجود ہو کہ جو اس طلاق کی آواز کو سن سکے۔ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی ہے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ شریف کے اندر کتاب الطلاق کے اندر بھی اس مسئلے کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔